بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول میں قرآن کی ایک سورت فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا، وہ خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ حضرت محمد کی یہ لاڈلی سورت ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی سورت کے بارے میں بتائیں گے جو ہر روز ماہ ربیع الاول میں صبح فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے انسان پڑھے گا تو ہزاروں سال کی زندگی تو حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن جتنی زندگی اللہ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے اور انتہائی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی، اور اس کو وہ خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ اس صورت کے بارے میں جس کو ماہ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا کامیابی و کامران ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ انسان کی نسل شاد و آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن اور رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ایک صورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمت، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی اس خاص صورت اور 7 درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پار لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں فوراً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس طرح بھی، جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں۔ سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا، اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگوں غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسے نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہے تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم آپ کو ضرور ہوگی، ملے گی۔ اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد آئے گی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم کو آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے ہو تو اس کو دولت مل جائے گی، اگر اس کو کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، تو بات نہیں کرنی۔ میرے ناظرین، آپ لوگوں کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جو میں چیز بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ لیکن میرے ناظرین، یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا، یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتی ہے کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی ختم نہ ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لے کہ آپ لوگ دیکھ لینا کہ ناظرین، ویسے تو بھی آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ آزما لو، آزما کر دیکھ لو، آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔
ناظرین، یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر صبح ہونے سے پہلے نہ کھول جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی مدد فوری ملتی ہے۔ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق کو دولت اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بنتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ آپ کو بتایا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کے کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کو ان کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندشیں، رکاوٹیں، نظر اور حسد سب دور ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج میں صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح کو صرف آپ نے ضرور پڑھ دینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ ہاتھ اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں۔ پہاڑوں کے بدن اور سمندروں کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے۔ اس پر ایمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کے تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری سانس کو نکلنے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتوں کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آوازوں کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات ایک سفر میں جا رہے تھے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور رسول اللہ نے کسی ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اتنی تیزی سے اور لوگوں سے آگے ہو گیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں میری اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے، جس پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی۔ میرے عزیزو، سورت فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اس سورت کو پہلی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم بشارت دی گئی، ایسی بشارت جو بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب تھی۔ محترم ناظرین، حالات کی تنگی اور مختلف طرح کی مقدمات اور مالی وسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بس کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورۃ الفتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کی ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے، امتحان جیت کا امکان کم ہو جائے، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام میں پھنس جائے، گویا کہ کسی بھی مشکل میں سورۃ الفتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہو پاتے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں سورۃ الفتح کا ایک شاندار وظیفہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کے 4 فائدے ہوں گے۔ ایسا مجرب اور زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے 4 مسائل حل ہو جائیں گے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ ہے یا بندش ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ان کی شادی میں جتنے بھی بندشیں رکاوٹیں ہوں گی وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ دوسرا کہ جو کوئی اپنے کاروبار کی تنگ دستی یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جو بھائی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو یقین اور ایمان کے ساتھ سورۃ الفتح کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کاروبار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہترین طور پر عروج حاصل کر لے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود اور ہنر ہونے کے باوجود بھی آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہترین ملازمت کا جلد بندوبست ہو جائے گا۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیم تو حاصل کرتے ہیں اور محنت بھی خوب کرتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس بار بہت اچھے نمبروں سے کامیابی ہو جائے گی۔ اگر کسی کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شادی مقدمات اور امتحان کی مشکل سے نکلنے کا بہترین وظیفہ چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ والے بزرگ عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ الفتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبین، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی، ان کی ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھیں اور یہ عمل کم سے کم 7 دن لگاتار کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے آپ کا وہ مقصد 7 دن میں حل ہو جائے گا، یا پھر اس کے حل کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت آسان لیکن مجرب عمل ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ الفتح کا ایک ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گا جس کی بدولت خود وظیفہ کرنے والا اور اس کی نسلیں ترقی کر جاتی ہیں، نسل در نسل
فتح، نصرت اور کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا، بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ سورۃ الفتح کے ذریعے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ عمل آپ کو ہرگز کوئی خلل اور کوئی خرابی نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی فائدہ یہ حاصل ہوگا۔ اس کی عملیات مجرب اور بے ضرر ہے۔ اللہ والے سورۃ الفتح کی برکات بے شمار۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ الفتح کا ایک عالی شان مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے، جس کے ذریعے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سورۃ الفتح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ مبارکہ مجھے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ الفتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ الفتح کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں اور نسل در نسل انسان کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو کھول کر 26ویں پارے کی سورۃ فتح موجود ہے، جو کہ 48 نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الفتح کی تلاوت سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر فجر کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے جتنے بھی دن ہیں ان کو اس کا معمول بنا لیں، روزانہ پڑھیں، اس کے فائدے بھی جان لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد عورت فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح کی تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے تو سب سے پہلے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی تمام حاجتیں، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام فکر، تمام بے چینی، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم جب خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم اور یہ عمل شروع کر لیتا ہے تو اس کی یہ پڑھائی میں اللہ پاک کی غیبی مدد نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر امتحان میں اسے فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر شادی کی عمر ہے تو اس مبارک وظیفے کے برکت سے شادی کے لیے اللہ پاک بہترین وسائل مہیا فرما دیں گے، اور بہترین جیون ساتھی اسے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوگا۔ اگر کاروبار کی عمر ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے کاروبار معاملات میں شامل ہو جائے گی، اور اسے ہر کاروبار میں، ہر شعبے میں اور لین دین میں فتح اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ مرد خواتین پڑھ لیں گے بڑے نیک اور صالح اولاد میسر ہوگی۔ اگر صاحب اولاد ہے تو ان کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ خواتین پڑھیں تو ان کے گھر میں، ان کے ہر عمل میں اللہ کی مدد و نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ رزق میں وسعت، فراوانی اور برکت شامل ہو جائے گی۔ کتنا ہی خرچ کریں لیکن رزق میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ جو لوگ اپنی موت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور لگاتار ہر نماز فجر کے بعد سورۃ الفتح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو ان کی اولاد نسل در نسل ہر میدان میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتی رہے گی۔ ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، یعنی اسے ہر وقت سہولت پیدائش کے وقت ہی مہیا ہو جاتی ہے، جو عام لوگ کو سارے سال تک تنگ و دو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جان لیجیے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائشی طور پر مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں کسی نے ایسا ہی کوئی خاص عمل کیا ہوگا جس کے سبب اس کے آنے والی نسلیں سنورتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا ہی وظیفہ، اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل در نسل شاد و آباد، کامیاب و کامران، تو آج سے ہی عمل شروع کر دیں، اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد، نصرت، فتح، کامیابی آپ کا اور آپ کے آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گی۔ سورۃ الفتح کی تلاوت کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بھی پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میری محترم عزیزو، اسلام ہی سچا دین ہے اور کلام الہی میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔
ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم کلام الہی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہر کسی کے گھروں اور دلوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول ثواب کے لیے کمنٹس میں تحریر فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔